بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے، جو نشست ہے، بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ آج ایک مہمان نہیں بلکہ دو خصوصی مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دونوں ہی شاعر ہیں اور انقلابی شاعر ہیں۔ جو قاضی مسرور صاحب ہیں، وہ ایک شاعر کے ساتھ ساتھ نعتیہ کلام بھی لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور ان کی شاعری کی مقبولیت اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے استاد نے کہا کہ آپ شاعر ہیں۔ جب استاد شاعر کہہ دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس کا شاگرد کسی قابل ہو گیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں، عارف حسین صاحب، جو اسلامی مطالعے میں گہری نظر رکھتے ہیں اور اپنے نظریات کا بڑی بے باکی سے اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ میں شاعر بھی ہیں۔ تو میں خوش آمدید کرتا ہوں دونوں مہمانوں کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور عارف حسین صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا۔ اور قاضی مسرور صاحب؟ الحمدللہ اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے میں عارف حسین صاحب کی طرف آنا چاہوں گا۔ اور میں نے آپ کی بہت شاعری سنی، آپ اکثر مجھ سے ملتے ہیں تو شاعری میں ہی کے اوپر بات کرتے ہیں، تو آپ کے اندر جو شوق پیدا ہوا شاعری کا، کس سے ہوا اور کب سے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی میں جو شاعری کا طوفانی کہوں گا میں تو، جی جی، یہ جو آیا ہے جناب میرے استاد محترم شاعر اعظم حکیم حافظ محمد فاروق منصوری حافظ حسن پوری صاحب، جو ایک خاندانی حکیم بھی ہیں، فارسی داں بھی ہیں، اور علم عروض کا ان کو علم ہے۔ اچھا۔ اور باقی یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے پیر و مرشد ہیں، میں ان کو پیر مانتا ہوں۔ اچھا۔ اور انہی سے سارا آغاز جو فکر ہے سب انہی سے ہے۔ تو حافظ صاحب نے مجھے میر کو سمجھایا، غالب کو سمجھایا، حضرت اقبال علیہ الرحمہ کو سمجھایا، اور میں بہت ان کا بہت احسان مند ہوں، اور بڑا احسان ہے ان کا میری زندگی پر۔ تو یہ تمام معاملات ہیں جو شاعری کی طرف کھینچ کر لائے ہیں الحمدللہ۔ اچھا اور بھائی، کچھ اشعار ہو جائے علامہ اقبال جی 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 شاعری کو۔ بالکل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منزل رہ روان دور بھی ہے، دشوار بھی ہے، اچھا۔ قافلے میں کوئی قافلہ سالار بھی ہے بڑھ کر خیبر سے یہ مارکائے دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ آگے آپ جواب دیتے ہیں ایک شعر میں، یہ بت کی طرح شیدائے تہذیب نبی ہے، غارت گرے کاشانائے دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو سنا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ بہت بڑھیا۔ اور میری جو فکر کا سارا معاملہ ہے، ان کا وہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اچھا، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ بہت بڑھیا بہت بڑھیا۔ اچھا، بہت شکریہ جی۔ قاضی مسرور صاحب، میں آپ سے اب روبرو ہو کر بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو نعتیہ کلام لکھنے کا شوق اور پڑھنے کا شوق، یہ کب اور کہاں سے پیدا ہوا؟ اس میں شاعری میں آیا، وہی مجھے شاعری کے اندر لے گئے۔ اس کے بعد سے جب میں شاعری میں آیا تو شاعری کے ساتھ ساتھ پھر میں نے نعت پاک بھی لکھنا شروع کیا اپنا۔ یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں، اور 2 سال میں اب جیسا بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ اچھا عارف بھائی، اور ہماری فرمائش پہ کوئی نعتیہ کلام ہو جائے تو عارف بھائی میں چاہوں گا ان کی نعتیہ کلام سے پہلے جو آپ کچھ اشعار پڑھیں، پھر یہ نعتیہ کلام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنایا جس نے مستانہ وہ رنگی جام ہے تیرا، میرے دل کے نگینے پر نوشتہ نام ہے تیرا، نظر کیا اس جگہ پہنچے جہاں عاجز فرشتے ہوں، خیال و وہم انسانی سے اونچا بام ہے تیرا۔ عظیم بھائی نعت پاک کا مطلب دیکھیں، ارشاد ارشاد۔ نہ ہوا آپ کا سرکار، نہ ہوگا کوئی، بے شک بے شک۔ نہ ہوا آپ کا سرکار، نہ ہوگا کوئی،
نہ ہوا آپ سا سرکار نہ ہوگا کوئی، مجھ پہ بھی چشم کرم شاہ مدینہ کوئی، سبحان اللہ، کیا مجھ پہ بھی چشم کرم شاہ مدینہ کوئی، اور اس کو پل بھر میں ہی ایمان کی دولت مل جائے، اس کو پل بھر میں ہی ایمان کی دولت مل جائے، اس کو پل بھر میں ہی ایمان کی دولت مل جائے، سچے دل سے جو پڑھے آپ کا کلمہ بے شک، کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچے دل سے جو پڑھے آپ کا کلمہ کوئی، اور آپ کے در کے سوا اور کہاں جائیں ہم، آپ کے در کے سوا اور کہاں جائیں ہم، آپ کے در کے سوا اور کہاں جائیں ہم، سارے عالم میں نہیں اور ہمارا کوئی، یہی بات، بے شک، سارے عالم میں نہیں اور ہمارا کوئی، اور اپنی پلکوں سے میں بوسہ دوں تمہارے در کا، سبحان اللہ، اپنی پلکوں سے میں بوسہ دوں تمہارے در کا، اپنی پلکوں سے میں بوسہ دوں تمہارے در کا، کاش میری بھی نکل جائے تمنا کوئی، کیا سبحان اللہ، کاش میری بھی نکل جائے تمنا کوئی، وہ شعر دیکھیں عظیم بھائی، ارشاد، کہ ان کے صدقے میں بنائے گئے سارے عالم، بے شک، ان کے صدقے میں بنائے گئے سارے عالم، ان کے صدقے میں بنائے گئے سارے عالم، وہ نہ ہوتے تو جہاں بھر میں نہ ہوتا کوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ نہ ہوتے تو جہاں بھر میں نہ ہوتا کوئی، بے شک، اور نصیحہ چھیڑے ذرا صلی اللہ کہتے ہوئے، نصیحہ چھیڑے ذرا صلی اللہ کہتے ہوئے، نصیحہ چھیڑے ذرا صلی اللہ کہتے ہوئے، ناطق کی شکل میں خوشبو کا ترانہ سبحان اللہ، کوئی، سبحان اللہ، ناطق کی شکل میں خوشبو کا ترانہ کوئی، اور روز محشر وہ مجھے دیکھ کے اتنا کہہ دیں، آمین، روز محشر وہ مجھے دیکھ کے اتنا کہہ دے، روز محشر وہ مجھے دیکھ کے اتنا کہہ دے، اس کے آنے دو یہ ہے میرا دیوانہ کوئی، سبحان اللہ، کیا سبحان اللہ، اس کو آنے دو یہ ہے میرا دیوانہ کوئی، اور یہ بھی شعر ہے، ارشاد عطا کی، کہ خاک طیبہ کو میں آنکھوں سے لگاؤں ایسے، خاک طیبہ کو میں آنکھوں سے لگاؤں ایسے، خاک طیبہ کو میں آنکھوں سے لگاؤں ایسے، ان کی دہلیز پہ رکھواؤں میں سجدہ کوئی، سبحان اللہ، ان کی دہلیز پہ میں ان کی دہلیز پہ رکھواؤں میں سجدہ کوئی،
वक्त समाप्त फरमाए अता कीजिए। कि मुझसे आसी को भी दामन में छुपा लो अपने, अच्छा मुझसे आसी को भी दामन में छुपा लो अपने, मुझसे आसी को भी दामन में छुपा लो अपने, वरना मसरूर का होगा न ठिकाना कोई, वरना मसरूर का होगा न ठिकाना कोई, न हुआ आपसा सरकार न होगा कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने नाते कलाम बहुत सुनाया। आरिफ हुसैन साहब, अब जी। आपकी तरफ आता हूँ और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कुछ अशार जो आपके दिल के करीब हो, वो अशार, वो शायरी नाज़रीन तक पहुंचाए। अच्छा, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शायरी साहब के जो आशार मेरे इस वक्त जहन में हैं, जी जी। वो मैं पेश खिदमत। वो फरमाते हैं कि दिया भी जाए तो किस किस को सर तवाज़ो में, दिया भी जाए तो किस किस को सर तवाज़ो में, सभी के हाथ में तलवार हो तो क्या कीजिए। ओहो, दिया भी जाए तो किस किस को सर तवाज़ो में, सभी के हाथ में तलवार हो तो क्या कीजिए। हुसैन की तरह हाफिज यजीद के आगे, हमें भी झुकने से इनकार हो तो क्या कीजिए। बहुत खूब हो जाएगा। वो फरमाते हैं कि शर और खैर में इतना तो फर्क रहने दे, अच्छा, शर और खैर में इतना तो फर्क रहने दे, गुलों से हाशियां बंदी न कर बबूलों की, नहीं खिजा में नहीं मौसम बहार में भी, चमन में जा बजा लाशें पड़ी हैं फूलों की। ओहो, बहुत खूब। ये अच्छा आरिफ हुसैन साहब, जी। जैसे आप नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस चैनल के जरिए कि वो तहकीक कैसे करें और किस तरीके से तहकीक अच्छा, करें? तहकीक का मामला ये है, जहां तक मेरा अपना मामला है, कि बड़े बड़े उस्ताद जो अपने अपने फनों में फनकार हैं, लोग अपने अपने फन के माहिर हैं, उनसे जाके राब्ते करना और सबको पढ़ना। और हुज्जत कोई फिरका, कोई गिरोह, कोई हुज्जत नहीं है। हुज्जत अल्लाह का कलाम और सुन्नत रसूल, जी, अल्लाह के रसूल की हदीस और कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, ये हमारे लिए हुज्जत है और यही कयामत तक सबकी रहनुमाई करता रहेगा बेशक मुसलमानों बेशक। चलिए खैर, अच्छा जैसे कि आपने अशार सुना है, की। जी, कोई अल्लामा इकबाल की शायरी जो आपके बहुत ज्यादा दिल के करीब हो, सबसे ज्यादा दिल और के, उसके बाद हम जो रुख करेंगे फिर एक नाते कलाम जी की जी तरफ जी रुख करेंगे, मसरूर साहब की। जी, तो जी सबसे ज्यादा तो दिल के करीब यही है, आम फहम है, और उन्होंने बहुत हल्का करके लिखा है, जो एक बिना पढ़ा लिखा भी उसे समझ सकता है। और उसमें पूरा उन्होंने जो 1445 साल पहले आप पीछे जाएंगे तो उन्होंने पूरी शरीयत को दो मिसरों में रखा है। अच्छा, वो कहते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम ओह तेरे सुभान हैं, अल्लाह, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह लोहो कलम कलम तेरे तेरे, हैं। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। तो अल्लाह ताला का, इसमें उन्होंने अल्लाह की ही बात की है, जो अल्लाह का फरमान है। अल्लाह फरमाता, अगर हमारे महबूब से मोहब्बत करते हो, हमारी उतारी हुई शरीयत पर चलते हो, जो हमारे महबूब ने तुम्हें पैगाम दिया है, तो तुम्हारे मामलातों के हिसाब से लोहे महफूज पर तुम्हारे मुकद्दरों के मामले होंगे और तुम्हारी दुआएं कबूल की जाएंगी। अच्छा बेशक। ये अच्छा मसूर साहब, जी एक मेरी फरमाइश पर हाले दिल किसको सुना है, वो मैंने आपसे सुनी है, और क्या जब भी कहने, सुनता हूँ मैं तो एक ज़ौक सा जी महसूस होता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप हाले दिल किसको सुनाए वाली नात जरूर सुनाए, नाजरीन तक जो पहुंचे। और उसके बाद फिर बस आरिफ भाई का एक अशार सुनेंगे जो खुद लिखा है, जो आप अक्सर सुनाते हैं, जिसके ऊपर आपको दाद मिली जी फिलिस्तीन के ऊपर, जी वो शेर के साथ इस नशिश का एंड बिल्कुल। करेंगे। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए क्यों किसी
در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے سبحان اللہ. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کہ ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے اور اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں میں دوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں میں دوں سزائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے ماشاءاللہ بہت زبردست. بہت خوب ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا عارف بھائی بس اب جی. پوڈ کاسٹ کا ہم اینڈ کرتے ہیں جی، اور جی. آپ کے شعر کے ساتھ جو بھی آپ شعر سنائے اس اچھا. شعر کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں اور اپنے ہی انداز میں دکھائیے آپ. اچھا. لا فتح الا علی یعنی بیان مصطفیٰ. بہت بڑھیا. بہت لا فتح الا علی یعنی بیان مصطفیٰ. جی. اللہ اللہ مرتبہ یہ حیدر کرار کا اور مسجد اقصی ہے کب سے منتظر مسلم تیری. مسجد اقصی ہے کب سے منتظر مسلم تیری. امتحان درکار ہے پھر بازو و تلوار کا. بہت زبردست شعر باری.